السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ہر خبر اہم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اہم اور کچھ لوگوں کے لیے سختی۔ پاکستان میں بیسیکلی بنیادی طور پر الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے، لیکن جمہوری حکومت کے دعوے دار 13 جماعتوں پر مشتمل اتحاد پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الیکشن سے فرار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں مطلع ابرا آلودہ گرج چمک کے ساتھ سخت بارش ہو رہی ہے، اور ایسے میں ملکی سیاسی عدم استحکام مزید بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اور کہنے والے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1992 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جس شخص کے نام وہ ورلڈ کپ نام ہوا اور آج تک ہمارے کم و بیشتر اس کو یاد کرتے ہیں، تقریباً 31-32 سال سے وہ ورلڈ کپ والی حالات اس پر مہربان ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کو ڈیموکریٹک موومنٹ اسے کرکٹ کے میدان سے الگ کرنے کے بعد بھی الیکشن میں اب آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ ایسے میں نگران حکومت کی وزیر اعظم کی تعیناتی سے لے کر آئندہ الیکشن کس طرز کا کرانا ہے، کس صوبے میں کس کو حکومت دینی ہے، کون سا گورنر کہاں ہوگا، اسٹیٹ بینک کا گورنر کیا ہوگا، بدقسمتی ہے ان سب کا فیصلہ الیکشن کے نتائج کے آنے بعد بننے والی حکومت کی بجائے دبئی اور لندن میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی کوشش کی خاطر پچھلے دنوں دبئی میں چند بڑوں کی ایک بیٹھک ہوئی، جہاں عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے آئندہ حکومت پر دوبارہ قبضہ کرنے کی حکمت عملی میں بیٹھک کے سرکار بڑے بڑے نام آور آپس میں گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آئے، اور ختمی لاک اس بات پہ کیا کہ جب تک تحریک انصاف کو سیاسی منظر سے ہٹایا نہیں جا سکتا، الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اب انہوں نے چند روز قبل تمام اس دہشت، اس خوف کی علامت کے باوجود، جب سیاسی طور پر انہیں ختم نہیں کیا جا سکا، جو سیاسی جماعت کا اصل قوت ہوتی ہے اسٹیٹ پاور، یعنی کہ ووٹ بینک، عوام، اس میں 80 سال کے بزرگ کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور 18 سال کے نوجوان کا بھی ایک، گریڈ 22 کے افسر کا بھی ووٹ ایک ہوتا ہے، اور پی این کا بھی ایک، جج کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور ڈاکو کا بھی ووٹ ایک ہوتا ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اگر نگران حکومت پر اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں متفقہ کسی ایک نام پر ایگری نہیں ہوتے تو اس پر پھر امپائر فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اور اگر اس دوران پی ڈی ایم کے لیے کوئی سیاسی سپیس بن گئی جس کے باوجود نظر میں دور تک کوئی آثار نہیں، تو پھر الیکشن کو آگے پیچھے الیکشن کمیشن کی مدد سے رگ کر کے کروانے کی کوشش کی جائے گی، ادروائز اس الیکشن کو آگے لے جایا جائے گا۔ اس پر جو نواز شریف سخت سیخ پا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جیل بھی میں نے کاٹی، قید بھی میں نے کاٹی، ڈیل بھی جیل میں رہ کے میں نے کی، ہسپتال میں پلیٹلیٹس میں نے نیچے اوپر کر کے پاکستان سے تو باہر آ گیا، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم، لیکن وہ پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ دوبارہ کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ چلے جائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر الیکشن میں آپ نے ہمارے ساتھ ماضی کی طرح دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا، اور الیکٹیبل جو جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا تھا ان کو خوف کے مارے نون لیگ کے ساتھ ملایا گیا، تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے بجائے اپنی اسٹریٹجی بنائے گی۔ اور ایک بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے سے سب سے زیادہ نقصان
بظاہر پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ سندھ میں نون لیگ کا آلریڈی کوئی ووٹ بینک نہیں، کبھی امکان نہیں ہے کہ وہ 5 بھی وہاں سیٹیں لے سکے، ناممکن ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے لغاری اور مزاری اور یہ گیلانی خاندان کو لیا جائے، لیکن اس پر نون لیگ نے کہا اگر اب ہمیں یہ بلیک میل کر رہے ہیں تو پھر تو سدا ہماری حکومت نہیں آئے گی، آلریڈی ہمیں انہیں بہت زیادہ میل کر رہا ہے۔ تو لہذا آنے والے دنوں میں 13 اگست 2023 سے پہلے نگران حکومت کی نامزدگی پر پہلے کبھی امکان ہے، 100% نہیں ہے، عدیہ دیا جا رہا ہے کہ اتحاد بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹتا ہے، تو جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ نہیں جوڑا جا سکتا، پھر طریقے انصاف کو اقتدار میں آنے سے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ مسلم لیگ نون جتنا مرضی بھی زور لگا لے، 50 سے زیادہ کسی بھی سروے میں 50 میکسیمم انتہا کی مبینہ کرپشن کے باوجود، اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود ہے، چاروں صوبوں میں ایک جماعت ہی ووٹ لے سکتی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں ان کے گرد کوئی گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے۔ 4 جولائی کو ان کی پیشی ہے اس میں نیم میں، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں انہیں پکڑ لیا جائے، جبکہ ایک فیڈ بیک آیا ہے جو خاموش پلس لی گئی ہے، اگر تحریک انصاف کے چیئرمین نے کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستان میں ایک ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے پنجاب اور کے وزیر داخلہ پاکستان کے چاروں چیف سیکرٹری آئی جی صاحبان کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، جس میں مائکرو لیول پہ ممکنہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے خیال ہے کہ اگر اس دفعہ لاک ڈاؤن کیا گیا اور پاکستان کے مختلف اضلاع خصوصاً کے پی کے نے تو واشگاف لفظوں میں کہہ دیا اگر ہمارے گھروں کی چادر 4 دیواری پامال کی گئی، پولیس یا انتظامیہ نے عورتوں کو پکڑا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جبکہ پنجاب میں کچھ اضلاع سے یہ اطلاع آئی ہے کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو، جو نگران حکومت ہے، کسی بھی طور پر چادر 4 دیواری کی پامالی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ جبر اور ظلم اور گرفتاریوں کا سلسلہ، غائب کرنے کا گرفتارات، گمنام کرنے کا گرفتارہ، جھوٹے مقدمات درج کرنے کا سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر ملک میں شفاف الیکشن کے راستے ہموار ہوں گے۔ شفاف الیکشن کے راستے ہموار ہوں گے تو غیر جانبدار حلقے باشگاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ طریق انصاف کو پھر الیکشن میں کامیابی سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایسے میں اگر وہ الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں تو ایک آدمی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ لوگوں کے نام لینے کو ممنوع کہا جا رہا ہے، یا ہم خود ہی کچھ لوگ احتیاط کر رہے ہیں۔ غالباً کرکٹ کا ایک ورلڈ کپ ہوا تھا جس میں جوید میاں کی جوڑی تھی اور اس میں ایک کپتان تھا۔ اس کپتان نے اس وقت میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بڑی مشکلات میں پھنسی ہوئی، جس کے شکست قریب تھی، لیکن آہستہ آہستہ ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کی پوزیشن مستحکم کی، اس کے پوائنٹس بہتر کیے اور بالآخر پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی۔ وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان کا نام تاریخ میں عمران خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عمران خان کے نام سے ہی بادی النظر میں ایک سیاسی جماعت طریق انصاف کے چیئرمین کا نام بھی ان کا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں آپ اگر وہ پورا ورلڈ کپ دیکھیں تو پاکستان پہلے میچ ہارنے لگا تھا، وہ کئی دفعہ ڈگمگا گئے، پوائنٹ سے کم ہوا، لیکن اب سیاسی جبر، ظلم اور 9 مہینے میں تشدد کے باوجود عوام کا ٹرینڈ طریق انصاف کی طرف جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے تمام ادارے جو ملک سے محبت کرتے ہیں، میرے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہیں، اب ان کا امتحان ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام سے نکالنے کے لیے اور اس انتقام کی آگ سے بچانے کے لیے پرامن طریقے سے الیکشن کرائے جائیں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو فل لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور اس میں کامیاب ہونے والے کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے، تاکہ ملک میں سیاستدان بھی آپس میں بیٹھنے، ایک دوسرے کے خلاف انتقام لینے یا انتقامی کارروائیوں سے کچلنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ ملکی ترقی کے لیے ایک ہو جائیں۔ اس میں پاکستان کی ترقی کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔